مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو، تمام جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی، ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ 5 چیزیں کس لیے اہم ترین ہیں، اور ان 5 چیزوں سے بندہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کس طریقے پر محبوب ہوتا ہے، بندہ اور اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کا تعلق ان 5 چیزوں سے کیسے مضبوط ہوتا ہے، یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ اور یہی 5 چیزیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ ترین، سب سے افضل، سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا کام یہ بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے پیغام دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلا کام، سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی سیڑھی، بنیاد، وہ ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جو کوئی نہیں ہے، یہ کوئی نہیں دنیا کی ایک ایک چیز پر صادق آتا ہے۔ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جس سے ہم بیٹا بیٹی مانگیں، کوئی نہیں ہے جس سے ہم شفا مانگیں، کوئی بھی ذات نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ جب انسان کا ایمان اس چیز پر آ جائے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکت ہے، دنیا جو چل رہی ہے، ہماری لائف جو چل رہی ہے، ہماری زندگی میں جو موڑ آ رہے ہیں، ہماری زندگی میں جو تبدیلیاں اور چینجنگ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکت ہے۔ ہم صبح سے شام اور شام سے صبح جو چیزیں دیکھتے ہیں، جو کچھ چل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، سورج اپنے وقت پر چھپ رہا ہے، چاند اپنے وقت پر نمودار ہو جاتا ہے، اپنے وقت پر چلا جاتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، سردی، گرمی، برسات کے موسم آتے ہیں، تو یہ ہمیں ہر روز، ہر وقت، ہر لمحہ یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکت موجود ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ اور یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے کہ ایمان والے کے دل کے اندر یہ پختہ طور پر آ جائے کہ کرنے والی ذات، احکم الحاکمین، تمام چیزوں کے لیے احکامات جاری کرنے والی ذات، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکت ہے۔ اور جب انسان
ایمان لے آتا ہے اور وہ اس چیز کو پختہ طور پر زبان اور دل سے مان لیتا ہے کہ واقعی ساری دنیا کے نظام کو چلانے والی ذات، انسان کے کام آنے والی تمام چیزیں نفع نقصان کے پیچھے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، تو پھر اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ نماز یہ اللہ کی محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز میں انسان نیت باندھتا ہے تو یہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتا ہے سب چیزیں میں نے پیچھے چھوڑ دی ہیں، اب میں رخ کے ساتھ کھڑا ہو کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ اب میں نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، کاروبار بھی چھوڑ دیا، رشتے تعلق بھی چھوڑ دیے، تمام چیزیں دنیا و ما فیہا کو میں نے چھوڑ دیا، اب میں صرف اور صرف اللہ کے حضور حاضر ہوں، اب میں صرف اور صرف اس ذات بابرکت کے حضور حاضر ہوں جو تمام چیزوں کو چلانے والی ہے۔ میں اس ذات بابرکت کے لیے حاضر ہو چکا ہوں جس کا حکم ساری دنیا کے اندر چلتا ہے۔ اب اللہ کے سامنے بندہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چھوٹا بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، زبان سے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایمان کیا لائے ہم کہ ساری دنیا کو چلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر ہم نے زبان سے کہا نماز میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہم زبان سے بھی، دل سے تو ہم پہلے اقراری ہو چکے تھے، اب ہم زبان سے اقراری ہوئے، زبان سے ہم نے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا، پھر ہم جسمانی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں اپنے اللہ کے سامنے، جھک جاتے ہیں رب کریم کے سامنے، جھک جاتے ہیں رب العالمین کے سامنے، جھک جاتے ہیں احکم الحاکمین کے سامنے، پھر اللہ کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں، پھر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نماز میں، نماز جو دین کا ستون ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم نماز میں صرف اور صرف اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ کاروبار میں الجھ کر انسان اللہ کو بھلائے بیٹھا ہوتا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کم سے کم یاد رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن 5 وقت کی نماز جب ادا کرنے آ جاتا ہے تو پھر وہ وہاں پر ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ کے لیے آ جاتا ہے، پھر وہ سجدہ میں آ جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، 2 سجدے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالی جمالی تمام تر کیفیات کے لیے انسان سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، پھر اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو رہتا ہے کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں، اللہ میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ میں صرف تیرا ہوں، اللہ تیری ہی بڑائی ہے،
اللہ کرنے والی ذات تیری ہی ہے۔ ہم پوری نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مختلف اقسام کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ زکوٰۃ جب آدمی کسی علاقے میں، کسی خطے میں، کسی ملک میں رہتا ہے تو وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ ہم نماز کے ذریعے پورے جسم کو لے کر تیرے سامنے ہر اعتبار سے عاجزی کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے، عاجزی کے ساتھ جھکے بھی، عاجزی کے ساتھ ہم سجدہ ریز ہو گئے، تو ہم نے پوری باڈی، پورا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کر دیا۔ پھر جسم کے علاوہ انسان کے پاس مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، پھر ہم جب زکوٰۃ پر آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ یہ جسم تو تیرا تھا ہی، اللہ مال بھی تیرا ہے، اللہ ہم جان سے بھی تیرے ہیں، اللہ ہم مال سے بھی تیرے ہیں، اللہ ہم جان لے کر بھی تیرے سامنے حاضر ہیں، اللہ ہم مال لے کر بھی تیرے سامنے حاضر ہیں۔ ہم زکوٰۃ دے کر اللہ کے حکم کی ادائیگی کر کے اپنا جان، اپنا مال، سب کچھ لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہم غریب، یتیم، مسکین، بیواؤں پر وہ زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو دیا ہے تو یہ میرے بندوں پر بھی خرچ کر رہا ہے۔ ہم نماز سے، ایمان کے بعد نماز سے اللہ کے ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ کو لے کر ہم مال کے ذریعے اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان کی محبت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو۔ انسان دنیا میں جو گھوم رہا ہے، پوری دنیا میں جا رہا ہے، تو اللہ کی رضا کے علاوہ جو اور مقاصد ہیں، دنیاوی مقاصد، تو انسان کے مقاصد میں سب سے بڑے مقصد 3 چیزیں ہوتی ہیں: کھانا، پینا اور نکاح کر کے عورتوں سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا۔ یہ 3 چیزیں انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی ہیں۔ انسان ان 3 چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تھکا کر اور بھگا کر رکھتا ہے۔ جب روزہ رکھنے کا نمبر آتا ہے تو انسان کھانے سے بھی رک جاتا ہے، پینے سے بھی رک جاتا ہے، مباشرت سے بھی رک جاتا ہے، اور اللہ کے لیے روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزے کا بدلہ خود دیں گے، بذات خود اس کے انعامات دیں گے۔ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں خود روزے دار کا بدلہ ہوں۔ روزہ رکھ کر انسان اپنی محبت کو مضبوط کرتا ہے کہ اللہ جس کام کے لیے ساری دنیا چل رہی ہے، جس کام کے لیے دنیا کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، ہم اس کام کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کھانا بھی چھوڑ دیں گے جس کے لیے ساری دنیا کوششیں کر رہی ہے، ہم پینا بھی چھوڑ دیں گے جس کے لیے ساری دنیا کوششیں کر رہی ہے، ہم مباشرت جسے انسان ضروری سمجھتا ہے، اس کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، اسے بھی چھوڑ دیں گے اور تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ انسان اپنے آپ کو پورے طور پر محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اللہ ساری چیز چھوڑ دی ہم نے صرف تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے۔ پھر انسان اور محبت میں آگے بڑھتا ہے۔ جب انسان کو دنیا کے اندر کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ
کو ہر وقت اس کے لیے پیش کر کے رکھتا ہے. اس کے لیے کھانا بھول جاتا ہے، پینا بھول جاتا ہے، ساری چیزیں بھول جاتا ہے. ہر وقت دھیان، توجہ اسی محبوب، اسی معشوق کی طرف رہتا ہے. اور جب کوئی اللہ کا عاشق ہو جائے، جب کوئی اللہ کو اپنا محبوب بنا لے، اللہ سے محبت کرنے لگے، تو پھر وہ نماز میں بھی اللہ کے لیے آ جاتا ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دینے لگتا ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے رکھنے لگتا ہے. اور جب کسی عاشق کی محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ معشوق کے گھر کے چکر لگانے لگتا ہے، پھر وہ محبوب کی گلیوں میں گھومنے لگتا ہے. اسی طریقے پر انسان پھر حج کے لیے جاتا ہے، اللہ کے گھر کے لیے جاتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے. اور جیسے انسان دنیا میں اپنے معشوق و محبوب کی گلیوں کے چکر لگاتا ہے، اسی طریقے پر انسان اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اللہ کے گھر کے چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے. اللہ سے عشق جسے ہو جاتا ہے وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے، کاش میں عمرے کی نیت سے، میں حج کی نیت سے، میں کسی بھی نیت سے اللہ کے گھر چلا جاؤں. کاش مجھے روز اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے، کاش میں روز اللہ کے گھر کے چکر لگانے لگوں، اللہ کے گھر کے طواف کرنے لگوں، اللہ کے نبی کی ان گلیوں میں گھومنے لگوں. تو یہ محبت ہے، اللہ سے محبت ہے. 5 چیزوں پر بنیاد رکھی گئی ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. اس کے بعد دیگر تمام ایمان کی جزیات آتی ہیں. یہ 5 چیزیں مضبوط طریقے سے انسان جب پکڑ لیتا ہے تو وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ والا ہو جاتا ہے. عشق حقیقی اللہ سے جس کو ہے وہ ان 5 چیزوں میں بہت زیادہ مضبوط ہے، اپنے آپ کو ان 5 چیزوں کے ارد گرد گھماتا رہتا ہے. اپنی زندگی کا مقصد کمائی نہیں رکھتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد اپنے بچوں کو صرف پالنا نہیں رکھتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد سیر سپاٹا نہیں رکھتا ہے. وہ اپنی زندگی کا مقصد نماز میں رکھتا ہے، وہ اپنی زندگی کا مقصد زکوٰۃ کو سمجھتا ہے، وہ اپنی زندگی کا مقصد روزے کو سمجھتا ہے، وہ اپنی زندگی کا مقصد حج کو سمجھتا ہے کہ میں ان 4 چیزوں کے ذریعے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاؤں. اور اگر آپ اللہ کے محبوب ترین بندہ بن جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان پر 4 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا، ان 4 چیزوں کو اخلاص کے ساتھ پکڑنا ہوگا، ان 4 چیزوں کو جو ان کی رعایات ہیں ان کے ساتھ عمل کرنا ہوگا. ان 4 چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے بہت مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا، اپنے آپ کو ان 4 چیزوں کے لیے وقف کر دینا ہوگا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے گی، اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جائے گی. میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی کامرانی چاہتے ہو، تو ان 5 جو بنیاد ہے، بنیاد اگر ہماری مضبوط ہوگی تو پوری عمارت مضبوط ہوگی. اگر ہم نے یہ 5 چیزیں اپنی مضبوط کر لی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائیں گے، اور اللہ راضی ہو جائیں گے تو پھر ہماری کامیابی دنیا و آخرت کی بن کر رہے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.